scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ سر اٹھا رہا ہے. عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے زور ڈالے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ پر منعقدہ فورم سے خطاب. انہوں نے کہا تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا. امن، باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی ہماری منزل ہے. وزیر اعظم کا یادگار غیر جانبداری کا دورہ. شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں نے یادگار پر پھول رکھے. منی بجٹ کے خدشات. ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان. کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا. ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی. کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5%، ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنے اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات شامل. رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنانسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا. مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. رواں مالی سال پاکستان کو IMF کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں. ورلڈ بینک نے پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام کے لیے $40 کروڑ کی فنڈنگ کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق رقم سے پنجاب کے 16 شہروں میں 45 لاکھ افراد کو صاف پانی، نکاسی آب اور ویسٹ مینجمنٹ کی سہولیات ملیں گی. 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو صفائی کا نظام میسر ہوگا. بچوں میں سٹنٹنگ اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں میں واضح کمی کی کوشش کی جائے گی. پروگرام بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنانے پر بھی توجہ دے گا. پنجاب کے شہر سیلاب اور خشک سالی سے بہتر نمٹ سکیں گے. سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل. 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے. ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی. ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا. ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق 11 دسمبر سے ہو گیا. فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے. جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا. امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن جو ہے میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس جاتے رہے. جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا. یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی جو ہے وہ رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی، دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں. قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ اور کبھی دھمکی دیتے رہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے فیض حمید جو کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا. ان کی سزا مکافات عمل ہے. فیض حمید نے ملک میں افراتفری کرنے کی کوشش کی. حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو. اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. علماء و مشائخ کانفرنس میں پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار، عسکری قیادت کو خراج تحسین. مفتی عبدالرحیم نے کہا اللہ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی.
ہمیں اپنی فوج کو ہر صورت سپورٹ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، مئی میں پاکستان کو فتح اللہ تعالیٰ کی مدد، قوم اور فوج کے اتحاد سے حاصل ہوئی۔ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت سپہ سالار نے کرنی ہے۔ مدارس کے 30 لاکھ طلبہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ علامہ شبیر حسن میسمی نے کہا، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پیر حسان حسیب الرحمان کا کہنا تھا، یقین دلاتے ہیں اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پر علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں۔ ملک کی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ کورنگی بنگالی پاڑا کے قریب واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 12 سال کا لڑکا جان بحق۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے، فرحان سائیکل چلا رہا تھا کہ ٹھیلے نے ٹکر ماری، جس سے ٹینکر کے ٹائر کے نیچے آ گیا۔ جہاں حادثہ پیش آیا وہاں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کراچی سپر ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جان بحق۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا۔ پولنگ 24 جنوری کو ہوگی۔ الیکشن شیڈیول آئین گلگت بلتستان آرڈر 2018 اور الیکشن ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا۔ اور بالی ووڈ فلم دھرندھر کے خلاف بھارتی ایجنٹ میجر موہت شرما کے اہل خانہ عدالت پہنچ گئے۔ دہلی ہائی کورٹ سے فلم کی نمائش روکنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، فلم میں موہت شرما سے متعلق حقائق کو مسخ کیا گیا۔